السلام علیکم، میرا نام محمد سعید ہے اور آج ہم اپنے چیپٹر نمبر 5 مطالعہ پاکستان سیکنڈ ایئر کا اس کا ہم اگلا ٹاپک پڑھ رہے ہیں اور ہمارا ٹاپک ہے اچھا نظام حکومت اور اسلام۔ ہم اس میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ اچھا نظام حکومت سے مراد یہ ہے کہ آج کل کے جدید دور میں دنیا نے جو ایک پیرامیٹر بنا دیا ہے، ایک پیمانہ بنایا ہے کہ اچھا نظام حکومت ایسا ہونا چاہیے۔ پہلے ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ اچھا نظام حکومت کیسا ہوتا ہے، پھر ہم اس نظام کو اسلامی جو ہمارا نظام ہے، اسلامی حکومت کا نظام ہے، اسلام نے جو قرآن پاک میں احادیث میں ہمیں بتا دیا ہے کہ نظام حکومت کو اس طرح چلانا چاہیے، تو ہم اس کو پھر اسلامی نظام حکومت سے اس کا موازنہ کر کے دیکھیں گے کہ کیا اسلامی نظام حکومت اور ایک اچھا نظام حکومت دونوں ایک جیسے ہیں یا ان میں کوئی فرق ہے۔ سب سے پہلے جو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ایک اچھا نظام حکومت کیسا ہونا چاہیے، اس میں سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ عوام کے جو ایک تو صاف شفاف ایک نظام ہو، عوام کے فیصلے جو ہیں حکومتی عہدیدار کرے اور اس میں عوام کو کسی اندھیرے میں نہ رکھا جائے، عوام اور حکومت مل کر اپنے کام کو چلائیں، گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ مل کر آپس میں ایک باہمی تعاون کے ساتھ اپنا کام کا آغاز کر سکیں اور اس طرح سے لوگوں کو مطمئن کر کے ان کو انصاف فراہم کریں اور ان کو تمام جو دنیاوی سہولیات ہیں وہ ان تک پہنچائیں، خواہ وہ ملک کے کوئی بھی شہری ہوں، کسی مذہب تک رکھتے ہوں، تو ان کے لیے تمام انتظامات کا جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ حکومت کے ذمہ ہوتی ہے۔ اس کے ہم نے تو کچھ اس کے نکات یہاں لکھے ہوئے ہیں کہ یہ ایک اچھا نظام حکومت ہے، اچھا نظام حکومت ایسا ہونا چاہیے۔ اس کے کچھ نکات ہیں جناب یہاں پر۔ ایک تو یہ ہے کہ عدل و انصاف کا قیام۔ عدل سے مراد یہ ہے برابر، یعنی ایک جیسا، کسی کو نہ کم نہ کسی کو زیادہ۔ انصاف بھی یہی ہے کہ جس کے جو حقوق بنتے ہیں اس کو اس کا حق دیا جائے اور جو اس کے آگے ذمہ کام بنتے ہیں، فرائض بنتے ہیں، اس کے ذمہ وہ فرائض لگائے جائیں کہ آپ یہ فرائض ادا کریں اور آپ کو اس کے یہ حقوق دیے جائیں گے۔ اسے ہم کہتے ہیں عدل و انصاف کا قیام۔ تو ایسا نظام حکم چاہیے جس میں ہر ایک کے ساتھ برابری کا سلوک ہونا چاہیے اور سب کے ساتھ انصاف والا معاملہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے کے جاننے والوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے قریبی لوگوں کو نوازا جائے اور باقی لوگوں کو، غریب لوگوں کو جو ہے وہ ان کے ساتھ برابری کا سلوک نہ کیا جائے حکومت کی طرف سے۔ تو اس لیے عدل و انصاف کا قیام جس معاشرے میں ہوگا وہ ایک اچھا نظام حکومت کہلائے گا۔ پھر ہے بدعنوانی کا خاتمہ، کرپشن، یعنی جو حکومتی نمائندے ہوں، حکومت کے جو لوگ ہوں، جو جن کی ذمہ داریاں ہوں کام کرنے کی، اگر وہی کرپٹ ہو جائیں گے تو نچلا عوام تو آٹومیٹک وہ کرپٹ ہو جائیں گے، وہ بدعنوان ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اچھے نظام حکومت میں حکومتی عہدیداروں کا جو ہے بدعنوانی سے پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ اس بدعنوانی کا خاتمہ جب تک نہیں ہوگا تو ایک اچھا نظام نہیں چل سکے گا۔ مثال کے طور پر کسی شخص کو وزارت دی گئی ہے کسی حوالے، صحت کے حوالے سے یا تعلیم کے حوالے سے، اور اس کو اس کے ترقیاتی کام، ذمہ داریاں دی گئی ہیں کہ یہ بجٹ ہے اور یہ ادارہ ہے، اس کو آپ نے چلانا ہے۔ وہ اس پر وہ متعلقہ ادارے پر اپنا وہ جو ایمانداری سے پیسہ خرچ نہیں کرتا، وہ پیسہ اپنے کو نواز دیتا ہے یا خود رکھ لیتا ہے، تو اس سے بدعنوانی پیدا شروع ہوتی ہے۔ اس بدعنوانی کا خاتمہ جو ہے اچھے نظام حکومت میں بہت ضروری ہے۔ پھر ہے جی خوشحال معاشرے کا قیام۔ ایسا نظام حکومت ہو جس میں ہر شخص کو جو ہے پیسے کی جو تقسیم ہے وہ غریبوں تک بھی پہنچنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ غریبوں کے، امیروں کے جو معاملات ہیں، امیروں سے ٹیکس لے کر غریبوں تک ان کی فلاح و بہبود کا کام کیا جائے تاکہ ایک خوشحال معاشرہ تشکیل دے۔ یہ نہ ہو کہ امیر امیر سے امیر تر ہو جائے اور غریب غریب سے غریب تر ہو جائے، تو ایسا معاشرہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک خوشحال معاشرے کا قیام بھی ایک اچھے نظام حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پھر ہے مکمل مذہبی آزادی۔ اچھے نظام حکومت میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہر مذہب کے لوگوں کو مکمل آزادی ہو۔ حکومت کو اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی کون کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ کس کو خدا مانتا ہے، کس کی عبادت کرتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ یہ اس کے
ذاتی ہر شخص کا اسلام کی تو ہم بعد میں بات کریں گے. تو اچھے نظام میں حکومت کی بات یہی ہے کہ آپ کسی بھی لحاظ سے مذہبی طور پر کسی شخص کو کچھ نہیں کہہ سکتے. ہر شخص اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا جو ہے وہ حق رکھتا ہے. تو اچھا نظام حکومت ایسا ہے کہ حکومت کی طرف سے کسی مذہب پر کوئی خاص پابندی نہیں ہونی چاہیے. استحصال سے پاک معاشرہ. استحصال کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک طبقہ جب دوسرے طبقے کی غربت کا یا اس کے کسی بھی مجبوری کا جو ہے استحصال کرتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو استحصال کہتے ہیں. تو ایسا معاشرہ اچھے نظام کو مجھے یہ کہ کوئی طبقہ جو ہے کسی دوسرے طبقے کی عزت نفس مجروح نہ کرے، ان کی جو ہے عزت سے نہ کھیلے، اور ان کے حقوق جو ہے ان غاصب نہ ہو جائے، اور کسی کے غربت کا، کسی کے حالات کا، مجبوری کا کوئی مذاق نہ اڑائے. تو اس سے استحصال سے پاک معاشرہ ہو سکتا ہے. حکومتی لیول پر جب یہ چیزیں ہوں گی تو کوئی طبقہ دوسرے طبقے کا استحصال نہیں کر سکے گا. پھر ہے ذمہ دار حکومت کا اصول. ذمہ دار حکومت ایسی حکومت ہونی چاہیے اچھی نظام حکومت کے اندر کہ ہر شخص اپنے عہدے کا ذمہ دار ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے اور اپنے اپنے فرائض جس کے ذمہ ہیں وہ ان کو جو ہے قانون کے مطابق پورا کرے. تو یہ ایک ذمہ دار حکومت ہے. حکومت کا ہر نمائندہ جو ہے اپنی ذمہ داری پوری کرے، اور اس طرح حکومت جو ہے وہ ایک اچھا نظام چلا سکتی ہے. پھر ہے احتساب کا اصول. سب سے پہلے تو حکومت اپنے ہی لوگوں کا احتساب کرے. احتساب یہ ہے کہ آپ کسی کو کوئی عہدہ دیتے ہیں اور ساتھ اس عہدے کے لیے آپ اختیارات اور اس کو پیسہ دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اس کے اپنے نگرانی میں کروانا ہے. تو وہ اس میں اگر خود پیسہ خود بود کر لیتا ہے، کسی کو دے دیتا ہے پیسہ، صحیح کام کرواتا نہیں ہے، اور اس نے کوئی کسی بھی قسم کی کوئی جو ہے غلط پالیسی اپناتا ہے، تو اس سے احتساب لیا جائے، اس سے حساب کتاب لیا جائے. بھی آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی، یہ آپ کو اختیارات دیے گئے تھے، یہ آپ کو پیسہ دیا گیا تھا، تو آپ اس کا حساب دیں کہ آپ نے اختیارات کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا، اپنے پیسوں کو بے جا ضائع تو نہیں کیا، خود تو نہیں رکھ لی، اپنا خود نہیں دے دیا. تو اس کا احتساب کا اصول بھی ایک اچھے نظام حکومت میں بہت ضروری ہے. پھر ہے مناسب منصوبہ بندی. اچھے نظام حکومت کے اندر جو ہے ہر حکومت جو ہے وہ اپنے ملک کے حالات، عوام، وسائل، مسائل، ان سب کو پہلے نوٹ کرتی ہے. نوٹ کرنے کے بعد پھر ایک پلاننگ بناتی ہے، منصوبہ بندی بناتی ہے کہ ہم نے ایک ایک کر کے تمام مسائل کو کس طرح سے ہم نے حل کرنا ہے. اگر بجٹ نہیں ہے، کوئی حکومت جو ہے اس کے پاس پیسہ کم ہے، تو وہ ایسی منصوبہ بندی بنائے کہ امیروں سے اور انڈسٹری سے، ان لوگوں سے جو ہے پیسہ ٹیکس لے کر غریبوں میں تقسیم کر کے ان کے لیے اچھے کوئی منصوبہ بندی کی جائے. اب آتے ہیں جناب نمبر 10 پہ آتا ہے حکومت اور عوام میں رابطہ. حکومت ایسی ہونی چاہیے جس کا عوام سے ڈائریکٹ رابطہ ہو. یعنی جس طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں اتنا پروٹوکول ہوتا ہے کہ عام شخص جو ہے وہ کسی حکومتی عہدیدار تک نہیں پہنچ سکتا، اپنے مسائل حکومت تک نہیں پہنچا سکتا. تو حکومت کو اس طرح کی جو ہے سہولت دینی چاہیے کہ کسی بھی شخص کو کوئی اگر مسئلہ ہے تو وہ حکومت کے کسی نمائندے تک بآسانی پہنچ سکے. تو اس طرح حکومت اور عوام میں ایک رابطہ ہونا چاہیے. پھر کیا ہے مہارت کا اصول. اچھا یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو صرف سفارش کی بنیاد پر کوئی عہدہ دے دیں، کوئی وزارت دے دیں، بلکہ جس کو بھی جو عہدہ دیا جائے تو یہ دیکھا جائے کہ کیا وہ شخص اس عہدے کا اہل ہے، اس کو اس عہدے کی مہارت ہے، اس وزارت کی اس ذمہ داری کا اس کو کوئی ایکسپیرینس تجربہ ہے، اس پر ایسی کوئی تعلیم ہے. تو اس بنیاد پر جو ہے ذمہ داری دی جائے کہ جو جس چیز کا ماہر ہے، مہارت رکھتا ہے، ہنرمند ہے، وہ اسی چیز اس کے ذمہ لگائی جائے تاکہ وہ ایک اچھے کیونکہ اس کو ایک اپنے اس کام میں تجربہ ہے، اس میں مہارت ہے، تو وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے ادا کر سکتا ہے. یہ بھی اچھی حکومت کے نظام کی ذمہ داری ہے. اچھا اب ہم اس کا موازنہ کرتے ہیں اسلامی حکومت کے اصولوں کے مطابق. کیا اسلام میں بھی ایسی حکومت ہے؟ بالکل ایسی حکومت ہے. بلکہ اس سے بھی آپ دیکھیں تو اسلام تو ایک چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی جو ہے اگنور نہیں کرتا کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کے حقوق غاصب نہ ہو. ٹھیک ہے، تو ایک اچھی انتظامیہ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے عوام کے لیے ان کے جو ہے ان کی جمہوریت کے اقدار، عدل و انصاف
شہری کے حقوق و فرائض، یہ ہم اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں ہم اس میں پڑھ چکے ہیں کہ آپ بالکل حکومت جو ہے وہ اپنے اس میں رہتے ہوئے، اپنی عہدوں پر رہتے ہوئے عوام کے لیے جو ہے ایک خادم کے طور پر کام کرے، ٹھیک ہے۔ امیر المومنین جو ہوتے تھے اسلام میں جو ہمیں پریکٹیکل ایک نظام حکومت کر کے دکھایا ہے، جس میں سب سے بہترین مثال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اور ان کے بعد ان کے جو جلیل القدر صحابہ کرام ہیں، خلافت راشدہ ہے، اس میں آپ کو عملی نمونہ جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ واقعی اسلامی جو حکومت ہے وہی اچھا نظام حکومت ہے۔ تو اسلام کے اندر جو ہے ذمہ دار حکومت کی تشکیل دی جاتی ہے۔ جس شخص کو بھی کوئی عہدہ دیا جاتا ہے تو پہلے اس کی یہ جانچ پرکھ کی جاتی ہے کہ کیا یہ شخص اس عہدے کے قابل ہے، اور اس کے بعد اس سے پوچھ گچھ ہوتی ہے، اور اس سے جو ذمہ داری جاتی ہے پھر اس ذمہ داری کا حساب دیا جاتا ہے، سختی سے حساب دیا جاتا ہے۔ تو یہ اسلام کے بنیادی اصول ہیں۔ بے شک اس لیے ہمارا پاکستان میں ایک اچھا نظام حکومت ابھی تک قائم نہیں ہو سکا، کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا اور ابھی تک ہم نے اس کو اسلامی اصولوں پر چلایا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے پاکستان کے اندر ابھی تک اچھا نظام حکومت نہیں قائم ہو سکا۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ پاکستان نے ابھی تک پاکستان کا نام تو رکھ دیا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، لیکن اس میں اسلامی جمہوریت کا اس میں کوئی کنسیپٹ نہیں رکھا گیا۔ ابھی تک وہی جو ہے ناانصافی ہے، بدعنوانی ہے، احتساب کا کوئی نظام نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں۔ تو یہاں تک ہمارا یہ لیکچر ختم ہوا۔ اس میں سے اگر آپ کو بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کوشچن کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔